اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا ہے، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلز کے پل ہو جانے کی وجہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کروں گا، ورنہ خطبہ جمعہ کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کھڑے ہو کر دینے کا ہی ہے۔ یہ والا سپیکر تو نہیں چل رہا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونے والے مظالم اور آزمائش کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اسی طرح اس کے بعد، نبی کے بعد سب سے زیادہ آزمائشیں اصحاب رسول میں سے جن کے اوپر آئیں، ان کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایک ٹاپک کو شروع کیا تھا، اس کی چند مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ یہ تھا کہ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا انسان ظلم کرتا ہے، دو گناہ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے، ایک ظلم اور ایک قطع رحمی کا، اور قطع رحمی میں بھی سب سے جو بڑا مقام قطع رحمی کا وہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین سے رشتہ توڑنا، والدین کے حقوق کو ادا نہ کرنا۔ یہ قطع رحمی کے اندر باقی رشتے بھی ہیں، لیکن سب سے عظیم رشتہ جس کے اندر انسان غفلت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قانون استدراج کی بجائے قانون انتقام کو حرکت دیتا ہے، اور اسی دنیا کے اندر اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک سزا تو وہ ہے جو آخرت میں ہونی ہے، اس کے اوپر تو آپ کا میرا عقیدہ، ہم سب مسلمان ہیں۔ لیکن قطع رحم اگر والدہ کے ساتھ ہو، اس کا عقاب بھی اس دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو ظلم ہے، ظلم مخلوقات میں سے جس کے ساتھ مرضی ہو، جس کے ساتھ مرضی ہو، اللہ تعالیٰ ظلم کے بدلے میں بھی اسی دنیا میں اس کو نشان عبرت بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ڈھیل ملتی ہے اور ظالم سمجھتا ہے کہ شاید میں حق پہ ہوں، اللہ تعالیٰ پھر ڈیل دیتے ہیں، پھر وہ ظلم کرتا ہے، پھر ڈیل دیتے ہیں، پھر وہ ظلم کرتا ہے۔ لیکن جب ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی گرفت آ جاتی ہے ظالموں کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے۔ ایسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کراہتے ہیں، وویلا کرتے ہیں، پھر اللہ کی گرفت ختم نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، آپ نے وہ بلی والی حدیث نہیں سنی؟ ایک عورت نے کیا ظلم کیا؟ ایک بلی کو صرف باندھ دیا، نبی کریم معراج کی رات گئے، بلی اس عورت کو پنجے مار رہی ہے، ناخنوں سے زخمی کر رہی ہے، آگے سے بھی پیچھے سے بھی۔ نبی کریم نے کہا اس نے کیا ماجرا کیا؟ یہ کیوں اتنا شدید میری امت کی عورت کو عذاب ہو رہا ہے؟ کہا یہ وہ ہے کہ جس نے بلی کو باندھ دیا، جیسے ہم پالتو جانوروں کو باندھ دیتے ہیں۔ بلی کے بارے میں یہ حدیث دیکھیں، اس نے صرف باندھا اور اس کے بعد غفلت کی اس کو خوراک ڈالنے میں۔ اگر کھلا چھوڑ دیتا تو وہ خود اپنی خوراک کا بندوبست کر دیتی بلی، اور اگر اس نے باندھ لیا تھا
تو اب خوراک کی ذمہ داری اس عورت کی تھی. اس عورت نے اس کو پراپر خوراک نہیں دی. اس کے بدلے میں اللہ نے قیامت کے دن اس کے لیے یہ عذاب مقرر کیا ہے کہ بلی اس کو نوچتی رہے گی, کاٹتی رہے گی, کھاتی رہے گی. اگر مخلوقات کے اندر کسی جانور کے اوپر اتنا سا ظلم رب برداشت نہیں کرتا تو جو اشرف المخلوقات ہے, جو احسن تقویم ہے, جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے, اس کے اوپر رب ظلم برداشت کر لے گا؟ یہ کس نے مغالطہ ڈالا ظالموں کو؟ ایک خوشی کی خبر بھی ہے, وہ بھی سن لیجئے. اللہ کے فضل و کرم سے حکومت پنجاب نے ہمارے مستقل مطالبے اور علماء حق کے مطالبے کے بعد اس بات کا فیصلہ کر لیا, ایس او پیز میں تبدیلی کر لی. ظلم ہو رہا تھا, بربریت ہو رہی تھی, اسلامی شاعر کا جنازہ نکالا جا رہا تھا. اس کے خلاف آواز کو بلند کیا جنہوں نے بھی کیا. آپ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. سوشل میڈیا پہ میرے ساتھی, میرے نمازی, میرے رفقا, میرے دوست جنہوں نے اس آواز کو اٹھایا کہ یہ جو میت ہے کرونا کی, غسل دینا اس کا بھی حق ہے, جنازہ پڑھنا اس کا بھی حق ہے, اس کو لوارث نہ چھوڑا جائے. بالآخر حکومت نے ہمارے مطالبے کو قبول کیا اور کیا کہا, اب ورثاء غسل بھی دے سکیں گے, جنازے میں شریک بھی ہو سکیں گے, چہرہ بھی دیکھ سکیں گے. اسلامی شاعر کے مطابق جنازہ ہوگا, ان کو دفن کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ رکیے میرے بھائیوں, ہم نے یہ آفر بعض نام نہاد لبرلز, جب ہم نے کہا میت کو نہلایا جائے, مولوی صاحب آپ نہلائیں گے؟ ہم نے کہا ہم نہلائیں گے. جس کا جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کے لڑکوں نے, ہمارے رفقا نے, صرف ضلع لاہور کے ارد گرد یعنی ضلع شیخوپورہ, شدرہ, بیگم کوٹ, لاہور, گرد و نواح کے اندر 236 سے زائد میتوں کو غسل دیا, ان کے جنازوں کو پڑھا. جن میتوں کے پاس ان کے بیٹے نہیں تھے آ رہے, جن کے خامند نہیں تھے آ رہے, جن کی بیویاں نہیں تھی آ رہی, ان کو ہم نے غسل بھی دیا, ان کے جنازے بھی پڑھائے. لیکن ابلاغ میں شاید کچھ غلطی رہ گئی. کیا آپ لوگوں نے سمجھا یہ غسل دینے کے لیے؟ نہیں, یہ ہم نے تحریک اس لیے چلائی تھی کہ آپ کے دل سے اس بیماری کا خوف نکلے, آپ خود اپنے پیاروں کو, اپنے لواحقین کو غسل دیں. لوگوں نے دن رات فون کر کر کے ہم نے ویلکم کیا. جو استطاعت تھی صرف لاہور کے گرد و نواح میں 236 سے زائد کورونا میتوں کو غسل دیا. اس مرکز کے تغسیل میت کے کمرے کے اندر 10 سے زائد کورونا میتوں کو غسل دیا گیا. لیکن یہ غسل اس لیے نہیں تھا دیا جا رہا کہ آپ صرف ہمیں کال کریں. آج حکومت نے اگر اب آپ کو اجازت دے دیا, پاکستان کے اندر جہاں جہاں قرآن و سنہ موومنٹ کے لڑکے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بالآخر انہوں نے اجازت دے دی ہے. اب اجازت مل گئی ہے نا, اب آپ نے غسل دینا ہے. ہمارے کسی لڑکے کو الحمدللہ پوری ٹیم کے اندر جو غسل دیتے تھے ان میں سے ایک بھی اللہ کے فضل و کرم سے لقمہ اجل نہیں بنا. آپ اس خوف کو اب نکال دیجیے, اور بیماری کا خوف اللہ کے فضل سے کم ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پہ میرے نمازی بھائی بیٹھے ہوئے, کئی نمازی, اجاز بھائی, اسد اللہ بھائی, کئی نمازی, ان کو بیماری ہوئی, خوف نہیں طاری کرنا, اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو گئے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی پیارے کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے, اب آپ نے اس کو خود غسل بھی دینا ہے, اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے. انشاءاللہ آج جمعے کے بعد اس عرصے کے دوران جو ظلم و بربریت ہوتی رہی, جن کے صحیح معنوں میں جنازے ادا نہیں ہوئے, ان کا مشترکہ غائبانہ جنازہ بھی ہوگا. ہمارے سردار صاحب بیٹھے ہیں, ان کی کزن فوت ہوگی, ان کا جنازہ بھی ہو گیا. ہماری ایک نمازی ہے, انہوں نے کال کی, کیسے کیسے لوگ ہیں, جنازے بھی پڑھنے نہیں دیے گئے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی صحیح طریقے سے, آخری رسومات اور اسلامی شاعر کے مطابق ان کو ہم رخصت نہیں کر سکے. انشاءاللہ ان کا بھی جنازہ ہوگا, سب میتوں کا انشاءاللہ. جن کی تغسیل اور تدفین میں کوتاہیاں ہوئی, ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جمعے کے بعد غائبانہ نماز جنازہ ادا ہو. آگے بڑھیے. ظلم و ستم کی داستانیں, موضوع کچھ اور ہے, لیکن پھر دل سے آواز نکلتی ہے. ہمارا ایک ساتھی قاری عبدالرب ڈی جی ہان کے اندر ممتاز دینی رہنما ہیں,
وہ کیا ظلم ہو گیا ہے. ان کا کزن زریاب نام کا شخص، نہ اس کے اوپر چوری کا پرچہ، سرکاری ملازم جب تک زندہ رہا، نہ چوری کا، نہ ڈکیتی کا، نہ چرس کا کوئی مقدمہ نہیں آج تک اس کی زندگی میں. عبدالرؤف نامی سی آئی اے کا بندہ اٹھا کر قاری صاحب کو فون کر کے کہتا 3 لاکھ روپیہ لاؤ میں اس کو چھوڑ دوں گا. قاری صاحب بیچارے اپنے دوست احباب سے پیسے اکٹھے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. فون آیا، اس کو تشدد کر کر کے مار دیا گیا. اور ظلم و بربریت کی ایسی داستان ہے آپ حیران رہ جائیں. پرچہ نہیں تھا کٹ رہا، ایجیٹیشن کے ساتھ، احتجاج کے ساتھ، ہمارے ڈی پی او کے مذاکرات کے بعد بمشکل پرچہ کٹے تو بدبختوں نے اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے، ایک مافیا ہے، یہ ظلم کا ایک مافیا ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نیل کی کر دی. میت کی ویڈیوز اور تصویریں جائیے سوشل میڈیا پہ اٹھائیے. ناک کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی، کمر نیل سے بھرا ہوا، ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، پاؤں پہ زخموں کے نشان، کرنٹ نگاہ لگا کے مخصوص اعضاء پہ نعوذ باللہ کرنٹ لگا کے اس کو مار دیا. اور پوسٹ مارٹم کی بدبختوں نے رپورٹ دی ہے نیل کی کہ اس کے اوپر ایک بھی تشدد ثابت نہیں ہوا. یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ وہ ذیشان دہشت گرد تھا جی، اسی وجہ سے خلیل بھی مار دیا، اس کی بیوی بھی مار دی. اور میرے بھائیوں 1 منٹ کے لیے اگر پولیس کا یہ جھوٹا مقدمہ سمجھ لیا جائے کہ چور تھا، مان لو 1% چور تھا، چور کی یہ سزا ہے؟ چور کو اس طرح قتل کیا جاتا ہے؟ چور کی اسلامی شریعت میں بھی کیا یہ سزا ہے؟ یہ جھوٹ کے، یہ ظلم کے. اور تم نے ظالموں کا انجام نہیں سنا. ابن زیاد 3 عباسی خلفاء کا وزیر تھا، اس نے ایک تندور بنایا لوہے کا، اس کے اندر آنکڑے، کیل، کانٹے لیس کیے. جس بندے کو اس میں ڈالتا صرف اس بندے کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی، 1 انچ بھی آگے پیچھے ہوتا، پیچھے سے سلاخ چپتی، آگے سے سلاخ چپتی. وہ بندہ چیختا ہوا ابن زیاد کو کہتا رحم کیجئے وزیر، رحم کیجئے. وہ آگے سے بدبخت کہتا یہ رحم کرنا تو عورتوں کا کام ہوتا ہے، یہ رحم کرنا تو کمزوروں کا کام ہوتا ہے. بندے مر جاتے. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا برو گے. یہ وزیر اپنے فرعونیت میں، اپنے تمکنت میں لوگوں کے اوپر یہ ظلم کرتا رہا. 3 بادشاہوں کا وزیر رہا. اگلا بادشاہ آیا، اس نے کہا اس کو ذرا پکڑ کے لاؤ، یہ سابقہ بادشاہ کے ساتھ مل کے میرے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا. تندور بھی وہی لایا گیا جو خود بنایا تھا. بادشاہ نے اس کو بھی اسی تندور میں ڈالا. ابن زیاد وہی الفاظ دیکھیے، کئی مرتبہ اللہ کا قانون کیسا انتقام کا حرکت میں آتا ہے. لفظ بھی وہی، مقام بھی وہی، جواب بھی وہی. ابن زیاد کہتا ہے بادشاہ کیا ہو گیا، میں آپ کا وزیر رہا ہوں، مجھ پہ رحم کیجئے. بادشاہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ بادشاہ جواب میں مورخین نے لکھا اللہ کی قسم وہی الفاظ کہتا ہے رحم کرنا تو عورتوں کا کام ہوتا ہے، رحم کرنا تو کمزوروں کا کام ہوتا ہے. ابن زیاد پھر اسی تندور کے اندر مر گیا. اور ظلم ایسی چیز ہے، اسی لیے یہ جو اقوال حضرت علی سے منسوب ہے نا، کفر کی حکومتیں چل جاتی ہیں، ظلم کی حکومتیں نہیں چلتی. وہ ایک سیاہ فام امریکہ میں ایک پولیس کے ہاتھوں موت ناحق ہوئی. آپ کو پتہ ہے نا امریکہ کے اندر جو اعداد و شمار ہیں سچے ہیں جھوٹے ہیں، یہ بات کی بحث ہے. 1 لاکھ سے زائد کرونا میں اموات ہوئی ہیں. 1 موت خون ناحق سیاہ فام کا ہوا. پورا امریکہ احتجاج کے لیے نکل آیا، نہ کرونا سے ڈرا نہ بیماری سے ڈرا. ملینز کا اجتماع بغیر ماسک کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اس مظلوم کے حق میں کھڑے ہو گئے. کافر ملک جن کو تم کافر کہتے ہو، یہ اسلامی ملک ہے. یہاں پہ ایک دینی شخصیت کے قدم کو صرف اس بنیاد کے اوپر عبدالرؤف صاحب کے میرے دوست کو اس نے تنگ کیوں کیا ہے، اس کو تشدد کر کے مار دیا جائے. پورے پاکستانی معاشرے پہ کوئی جو نہیں رینگتی. آئیں میرے بریلوی اور دیوبندی بھائی بھی اس احتجاج میں شامل ہوں. اللہ کی قسم دین پسند اور داڑھی والا بھی انسان ہوتا ہے. تمہارا دل کرتا ہے
کیا جرم تھا ذیشان کا؟ سانحہ ساہیوال کے سارے ملزم آزاد ہو چکے ہیں، اگر تم نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہوتا تو یہ عبد الرؤف کو جرأت نہ ہوتی کہ زریاب کو اس طرح شہید کر دے۔ آپ سب نے اس کے لیے بھی صدائے احتجاج کو بلند کرنا، وہ غریب لوگ اب ان کو نئے چکر میں ڈال دیا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نیل آ گئی ہے، اب وہ دوبارہ میڈیکل بورڈ بٹھوائیں، دوبارہ قبر کشائی کروائیں، شرم نہیں آ رہی؟ ویڈیو، تصویریں، ایویڈنس موجود ہے۔ میت کو جب قاری صاحب کے ساتھ مستقل رابطہ تھا، قاری صاحب کہہ رہے ہیں میت کو نہلا رہے ہیں، اتنا تشدد کیا ہوا ہے، ویڈیو بھی بنائی ہے انہوں نے، ناک سے بھی خون آ رہا ہے، کان سے بھی خون آ رہا ہے، منہ سے بھی خون آ رہا ہے، جسم کا ایک انچ ایسا نہیں جہاں پہ کرنٹ نہ لگی ہو، جہاں پہ لاٹھی نہ لگی ہو، جہاں پہ مارا نہ گیا ہو، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نیل آ گئی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ چیف جسٹس شراب کی بوتل پکڑ لے تو یہ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری اور فرانزک والے اس کو شہد بنا دیتے ہیں، اس کو زیتون کا تیل بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اٹھئے، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا، اور ظلم کے خلاف اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ کا قانون تو ہے ہی ہے۔ ڈی پی او صاحب آپ نے پرچہ کاٹا، آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن اس ملزم کو آپ نے کیفر کردار تک بھی پہنچانا ہے۔ حجاج بن یوسف، ایمانداری سے بتائیے، موحد تھا نا، نیکیاں بھی ہوں گی، قرآن بھی پڑھتا تھا، خدمات بھی ہیں اسلام میں، لیکن سعید بن جبیر اس کے سامنے آئے، ایسا اس نے ظلم کا معاملہ کیا۔ جو بندہ ایک انسان کو قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ زریاب شہید کو بھی قتل کرنے والے نے صرف ایک انسان کو نہیں قتل کیا، پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور یہ حجاج ابن یوسف کو دیکھیے کس کو سامنے کھڑا کیا وہ سعید بن جبیر۔ جس وقت امت کو سب سے زیادہ سعید بن جبیر کے علم کی ضرورت تھی، اس بدبخت نے اس وقت ان کو شہید کر دیا۔ اور جب شہید کرنے لگا تو سعید بن جبیر کے منہ سے کیا الفاظ نکلے؟ کہا ٹھیک ہے تو نے لاکھوں لوگوں کو مارا، اور حقیقت میں حجاج ابن یوسف نے 1,20,000 سے زائد لوگوں کو بغاوت کرنے کے اوپر قتل کیا۔ وہ سمجھتا تھا یہ میرا رائٹ ہے کہ جو ریاست کے خلاف بغاوت کرے اس کو قتل کرتے کرتے سعید بن جبیر کو ہاتھ ڈال دیا۔ سعید بن جبیر نے کہا اللہ، اے اللہ میں وہ آخری ہوں، اے اللہ تو ایسا کرنا کہ میں وہ آخری شخص ہوں کہ جس کو یہ حجاج ابن یوسف قتل کرے، اور اللہ پھر میرے بعد اس کو کسی کی قتل کی توفیق نہ دینا۔ اس کے بعد کیا عجیب ماجرا ہوا، حجاج ابن یوسف ادھر سعید بن جبیر کو شہید کیا اور ظلم کیا، اللہ کی قسم ظلم کیا۔ امت کو سب سے زیادہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم کی ضرورت تھی، اس وقت شہید کر دیا جب امت کو اس کے علم کی ضرورت تھی۔ اور بددعا بھی کیسی لگی، حجاج شہید کرنے کے بعد آج شور ہے، سوتا تھا، ہڑبڑا کے اٹھا، کہا خواب آئی ہے، میں سوتا ہوں تو خواب میں سعید ابن جبیر آئے ہیں، انہوں نے میرے گریبان کو پکڑ لیا ہے اور مجھے کہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم میں قتل کیا ہے، میرے قتل کا بدلہ دے۔ حجاج اگلے دن سویا، پھر یہی خواب، 40 دن 40 راتیں ایک لمحہ سو نہیں سکا، ڈپریشن میں، پریشانی میں، انگزائٹی میں، کہتا ہے جب سوتا ہوں سعید ابن جبیر آتے ہیں، میرے گریبان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم میں قتل کیا۔ حضرت حسن بصری نے، خواب حجت نہیں ہوتے لیکن انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، کہا مجھے خواب آئی حجاج 40 دن بعد مر گیا، اور سعید کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کی توفیق بھی نہیں دی، اللہ نے عبرت کا موت، عبرت کا نشان بنا دیا رہتی دنیا کے لیے۔ حسن بصری کو خواب آئی، کہا میں نے حجاج ابن یوسف سے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، آخر تو نے قرآن کو جمع کیا، اعراب لگائے، تہجد گزار، توبہ کرنے والا، فلاں فلاں، آپ کو پتہ اس کی خدمات بھی ہیں۔ کہا وہ خدمات تو ابھی دیکھی نہیں جا رہی، ابھی تو آج تک 1,20,000 مرتبہ ایک ایک قتل کے بدلے میں اللہ مجھے قتل کرتا جا رہا ہے، ابھی تو نیکیاں پڑھنے کی باری نہیں آئی۔ آپ نے ظلم کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ تو انفرادی ظلم ہے،
آپ اجتماعی ظلموں کے اوپر نوٹ کیجئے، اللہ کی قسم کئی مرتبہ انبیاء انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، انبیاء کا کام انسانیت کو جنت کا راستہ دکھانا ہوتا ہے، لیکن کئی مرتبہ انبیاء کے منہ سے بھی بد دعا نکل جاتی ہے، اور انبیاء بھی کیا اٹھتے ہیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ 950 برس بیت گئے، میں صبح شام دوپہر گھر گھر گلی گلی چوک چوک ہر رستے کے اوپر کھڑا ہو کے ایک ایک بندے کو پکار رہا ہوں، آ جاؤ جہنم سے بچ جاؤ، آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ 950 برس 900 برس اللہ گزر گئے ہیں، ان کو پکارتے پکارتے ان کو کیا ہدایت نہیں آنی؟ اور حدیث کے بعد الفاظ ہیں، اللہ نے پھر کہہ دیا نوح تو نے عظمت کا مظاہرہ کیا، تو نے استقامت کا مظاہرہ کیا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو نہیں ہٹا، تو نہیں جھکا، تو نہیں بکا، تو ڈٹ گیا۔ آج میں اور آپ 20 برس ایک بندے کے اوپر محنت کریں نا، 20 برس 20 دن 1 سال، ہم کہیں گے یار اس کی اصلاح نہیں ہونی، اس چھوڑو دفع کرو، دوسرے کے پیچھے چل پڑو۔ وہ بھی تو پیغمبر اور رسول تھا نا، جس نے 900 برس بار بار اللہ کا پیغام پہنچایا، تھک گئے تو اللہ سے یہ گلہ کیا انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اللہ صبح و شام پکارا، یہ صرف بھاگتے ہی بھاگتے ہیں۔ پھر آسمان سے اللہ نے اطلاع دے دی کہ اب نوح جتنے ایمان یہ 80-83 لوگ لے آئے ہیں نا، اس کے علاوہ زمین کے اوپر کوئی ایمان نہیں لے کے آئے گا۔ حضرت نوح کو اتنا دکھ ہوا، اتنا ان کا کلیجہ چھلنی ہوا، ان ظالموں کے بارے میں اتنا فکر مند تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان ابھی بھی نہیں لائیں گے۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک۔ پھر دل سے ایسی بد دعا بھی نکل جاتی ہے، چاہے وقت کا پیغمبر اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ اب کافروں میں سے پوری دھرتی کے اوپر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑیے۔ اور اللہ کی قسم یہ نوح کی استقامت کی دلیل ہے۔ جائیے تاریخ انسانیت میں کسی پیغمبر کی اس طرح کی دعا دکھلا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا انتقام دکھا دیجئے۔ نوح نے کہا اللہ پوری دھرتی کے اوپر کوئی کافر زندہ نہ بچے، اور یہ جو 80-83 رہ گئے ہیں نیک متقی لوگ، اللہ انہی کی نسلوں کو دنیا میں باقی رکھنا، پھر انہی کی اولادیں اس دنیا میں باقی رہیں، شاید نیک بن جائیں۔ آج دکھ اور افسوس ہے وہ 83 افراد کی اولاد بھی ظالم بن گئی، جن کو نوح نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو کیسے سنا؟ آسمان سے بارش، زمین سے پانی، سمندروں میں سونامی، ایسا پانی آیا، ایسا پانی آیا، آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک جتنی دھرتی تھی سب پہ پانی آ گیا۔ ان 83 افراد کے علاوہ اللہ نے نوح کی اس پکار اور فریاد کو ایسے قبول کیا، سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ مفسرین نے اس باب پہ بہت لمبا چوڑا لکھا ہے، آپ پڑھیں آپ حیران رہ جائیں کہ زمین کے اوپر جتنے پہاڑ تھے نا، K2 وغیرہ جن کو آج آپ نے دریافت کیا، ماؤنٹ ایوریسٹ، جو سارے پہاڑ تھے، جو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ بھی تھا نا، وہ بھی پانی کے نیچے غرق تھا۔ لیکن ایک پہاڑ ایسا تھا جو بارش کے آثار دیکھ کے، آپ کو پتا نا نوح کا مذاق بھی اڑایا، یہ کشتی بنا رہا ہے خشکی کے اندر صحراؤں میں، یہاں پہ کہاں پانی آنا ہے؟ ایک پہاڑ جودی تھا جو اللہ سے ڈرنا شروع ہوا، اللہ کے سامنے کپ کپانا شروع ہوا، اللہ کے عذاب سے ایسا خوف زدہ ہوا، مفسرین نے لکھا وہ جھکتا چلا جا رہا تھا اور اللہ اس کو اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ سارے پہاڑ پانی میں غرق تھے، ایک جودی کو اللہ نے باہر نکالا، اس کے اوپر نوح کی کشتی آ کے رک گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں، اور یہ باپ جانور کے اوپر ظلم، عذاب آئے گا، مخلوق پہ ظلم، عذاب آئے گا، مخلوق کے اوپر ظلم سے قوموں کو، پوری زمین کے انسانوں کو اگر اللہ غارت اور غرق کر سکتا ہے، میں اور آپ، عاد بھی تو ایک قوم تھی نا۔ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے،
بات کو مختصر کرتا ہوں، عاد نے تو یہ کہہ دیا ظلم کی انتہا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ پہاڑوں کو اوزار، چھوٹے موٹے ٹولز کے ساتھ پہاڑوں کو، جن کے لیے ہم ماربلز کو کاٹنے کے لیے اوزار خریدتے ہیں، کٹر، گرائنڈر، وہ چھوٹے موٹے ہاتھ سے بنے ہوئے ٹولز کے ذریعے پہاڑ کاٹ دیتے تھے، تراش لیتے تھے، اتنے طاقتور تھے۔ کہا ہم سے طاقتور کون ہے؟ ظالم بدبخت بھول گئے کہ جس رب نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا وہ تم سے طاقتور ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ یہ جو اپنے آپ کو سب سے طاقتور کہتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہوائی بھیج دی، آپس میں ٹکرانے لگے، بیوی بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے، اللہ نے اٹھایا، گرایا، جیسے زمین پہ گرتے تھے گردن جسم سے جدا ہو جاتی تھی، ایسے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں، اتنے طاقتور اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے کاٹ کے رکھ دیا۔ ظلم چل سکتا ہے دنیا کے اندر؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔